آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کل کے دن پاکستان مسلم لیگ نون نے جو جلسہ کیا اس کے بعد ایسے دھندل پڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں. کریں عوام کی سیاست کریں یا پھر کسی اور کی سیاست کریں. کریں جلسوں کی سیاست کریں یا محلے کے اندر کارنر میٹنگ کی سیاست کریں. کریں تو کیا کریں. کریں تو اتحاد کی سیاست کریں یا پھر جنتا کی سیاست کریں. وہ سمجھ سے بالا تر ان کی بات ہوئی پڑی ہے. اور کل کے دن جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے 60 فٹ اونچا اور چوڑا انہوں نے سٹیج لگایا، انتظامات کیے گئے اور وہاں کی مقامی انتظامیہ کو بھی ساتھ میں لایا، اور جس طریقے سے اس کے اطراف سے کاموں کی لے لیں، اس کے اطراف گجرات لے لیں، گجرانوالا لے لیں، آگے تک کہ جو اطراف کے قرب و جوار کے علاقے تھے وہاں سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی. بسز انہیں فراہم کی گئیں، ویگنیں فراہم کی گئیں کہ لائیں، انہیں لا کے یہاں پہ بیٹھائیں، بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت ہے، بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ خطاب کرنے کے لیے آ رہی ہیں، بتائیں کہ یہاں پہ قومی لیول کے لیڈر آئے ہوئے ہیں. اس سب کے باوجود جب مریم نواز صاحبہ خطاب کریں، پہلی تو بات یہ کہ میدان جس کا انتخاب کیا گیا میدان بھی چھوٹا، وہاں پہ جو کرسیاں لگائی گئیں اس کے اندر بھی کافی فاصلہ رکھا گیا، اور پھر لوگ جو وہاں سے نکلے ہیں مریم نواز کے خطاب کے دوران، تو اس سے آپ یہ لگا لیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس نے کسی حد تک تو کچھ چیزیں جو ہمارے اندر پنپ نہیں رہی تھیں وہ پنپنا شروع ہو گئی ہیں. اور تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس نظام کا حصہ ہیں جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا. 2 فروری 1835 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے، مجھے کوئی بھی شخص بھیکاری یا چور نظر نہیں آیا. اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی اخلاقی اقدار کو بلند دیکھا ہے، اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی دینی اور ثقافتی جو اقدار ہیں اس کو توڑ نہ دیں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ہمارے تمام سیاستدانوں نے یہ لارڈ میکالے کو پڑھ رکھا ہے، لارڈ میکالے کی اس حکایت کو پڑھ رکھا ہے، اس کے اس نظریے کو پڑھ رکھا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اب بھی ویسی ہی قوم ہے. لارڈ میکالے نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ جو قدیم نظام تعلیم ہے، یہ تہذیب ہے، تبدیل کر دیں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایکٹ بنایا گیا تھا 1835 میں، جسے انگلش ایجوکیشن ایکٹ کہا جاتا ہے. لارڈ میکالے نے اس پہ اصرار کیا تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزی ادب پڑھایا جائے، جبکہ خود انگریز اس زمانے میں کیمیا، برقیات، دھات کاری اور معدنی وسائل سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے تھے جو ہمارے آباء کی لکھی ہوئی تھی یا دی ہوئی تھی. انگریز اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے سے ملک معاشی ترقی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، جبکہ ادب پڑھانے سے معاشی ترقی نہیں ہوتی. معاشی ترقی کرنے کے لیے آپ کو چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا علامہ، تعلیم دان، پروفیسر، سیاستدان، جج، وکیل، صحافی، پولیس آفیسر وہی ہوتا ہے جس کی انگلش زیادہ بہتر ہو، چاہے وہ اصل علوم و فنون کی الف بے سے بھی ناواقف ہو. بس یہ انگلش جو ہے وہ ملک کو ترقی بھی نہیں کرنے دے رہی، اور ساتھ میں ہمیں باور یہ کروایا جاتا ہے کہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہیں انگلش آتی ہے، تم بہت پڑھے لکھے ہو، تم بہت ترقی کرو گے. ماننا پڑے گا کہ لارڈ میکالے نے ایسی چال چلی تھی جسے ہم 200 سال میں توڑنا تو دور کی بات اپنی جگہ سمجھ بھی نہ سکے تھے. اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ غلام کو یہ باور کروانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تم غلام ہو. اور یہ موجودہ صورتحال میں یہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں، روایتی سیاسی جماعتیں، یہ اسی نظریے پہ عمل پیرا رہ کے اب تک کی سیاست کر رہی تھیں. لیکن پھر سوشل میڈیا کا دور آیا. لارڈ میکالے اس وقت سوشل میڈیا کی واقفیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال کے اندر یہ سارے جو ہیں یہ ایک طرح سے رانگ نمبر بن چکے ہیں. عوام ان کو جان چکے ہیں، عوام کو معلوم پڑ چکا ہے کہ ہمیں جو لایا جاتا ہے، وقتی طور پہ آسائش دکھائی جاتی ہے، ہمارے سامنے وعدے کیے جاتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کرپشن کی ایجاد جو ہے یہ اس کے دور میں ہوئی تھی، لیکن یہ اصل میں خود کرپشن خوردہ ہے. یہ خود معاشرے میں سسٹم کے اندر جھونکے بن چکی ہیں. بچہ جو ہے نا، بچے کو سمجھانے بیٹھے نا تو بچے کو سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت لگتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کس حد تک سمجھ چکے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے
ان فلیکسز کے اوپر جوتوں کی برسات کر رہا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے لگائے تھے. سڑکوں کے اوپر اسی جلسے سے نکلے ہوئے نوجوان کھڑے. وہ نوجوان جس طریقے سے سلواتیں پیش کر رہے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں پڑ رہا. یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کے اندر 2018 کے مقابلے میں 2023 میں 5 کروڑ کے نزدیک نیا ووٹر رجسٹرڈ ہوا ہے جس کی عمر 18 سے 20 سال کے مابین. کیا آپ نے ٹارگٹ کیا ہے اس کمیونٹی کو؟ کیا آپ نے ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ان کے نمائندے آپ نے پارٹی کے اندر شامل کیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی سٹوڈنٹ یونین کو مضبوط کیا؟ قطعی طور پہ نہیں کیا. آپ نے وہی روایتی سیاست کی ہے. آپ نے الیکٹیبلز کو ساتھ میں لانے کی بات کی ہے. آپ نے وہی فصلی بٹیرے ساتھ میں ملانے کی بات کی ہے. آپ نے آزمائے ہوئے اور چلے ہوئے کارتوسوں کو پھر سے میدان میں اتارنے کی بات کی ہے. آپ پھر سے کسی دوسرے کے کندھے پہ سوار ہو کے برسر اقتدار آنے کی خواہش رکھتے ہیں. جلال پور جٹا کے اس جلسے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جس نے پہلے ایک تھرڈ پارٹی سروے کروا رکھا تھا اور اس میں اپنی مقبولیت کے تمام دعوے جو تھے وہ خس و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے دیکھ لیے تھے، اب اپنے تئیں سروے کروا رہے ہیں. وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ سروے اثر نہیں رکھتے، زمینی حقائق اثر رکھتے ہیں، حلقے کی سیاست اثر رکھتی ہے، وہ اب خود سروے کروانے پر مجبور ہے اور فیبریکیٹڈ سروے کروا کے وہ عوام کو دکھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر، تمہارے ذہنوں میں ایک سائیڈ کے اوپر ہماری مقبولیت ہے. یعنی میں ہوں، مجھے یہ بتایا جائے، میں اپنی ذات کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ تم اپنی ذات کو نہیں پسند کرتے، تم مجھے پسند کرتے ہو، مجھے باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے تم ہمیں پسند کرتے ہو. راحت اندوری نے کہا تھا کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی، شاہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے. زندگی ہے ایک سفر اور زندگی کی راہ میں زندگی بھی آئے تو ٹھوکر لگانی چاہیے. تو اب یہ عوام، یہ جمہور آپ کو ٹھوکر مار رہے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ لندن سے چلتے ہوئے جو ہم نے بیانیہ رکھا تھا وہی بیانیہ اپنانا ہے، یا اس سے پہلے جو ہم جلسوں کے اندر بیانیہ رکھتے تھے وہ بیانیہ. آپ اسی کشمکش کی کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں. دوسری طرف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے سندھ کا، اس نے مسلم لیگ نون کا سیاسی اتحاد ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو رد کر دیا. پیر پگارا نے لیگی رہنماؤں کے سامنے تجاویز اور تحفظات سامنے رکھے تھے، لیکن نون لیگ کے بڑوں نے تاحال کوئی جواب ہی نہیں دیا. ابتدائی جو بات چیت تھی اس میں لیگی قیادت اور جی ڈی اے کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا، اور جی ڈی اے کو سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ نون لیگ سے تحفظات تھے. نون لیگ کی جانب سے سندھ میں جی ڈی اے کے بعض رہنماؤں سے شمولیت کے لیے بھی رابطے کیے گئے، جس پہ جی ڈی اے ناراض تھی کہ بھائی آپ ہمارے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ہمیں بھی کہی جا رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. صوبے کے اندر جو غیر واضح سیاسی پالیسیز تھیں اور بعض شمولیت جو تھیں اس پہ ہم خیال جماعتوں نے بھی اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اندر سے کاٹ رہے ہیں، یہ سیاست اتحاد کرنے کی وجہ سے نہیں یہاں پہ کر رہے، یہ سیاست اندر سے کاٹنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیاقت جوتوئی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، ارباب غلام رحیم صاحب، یہ نون لیگ کی بجائے جی ڈی اے میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے وفد نے 11 نومبر کو کراچی میں پیر پگارا سے ملاقات کی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے کی قیادت کی سطح پہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. یہ پہلی پھوٹ ہے جو پڑی ہے، جو نکارہ بجایا گیا. اور اس وقت جتنے سروے کروائے جا رہے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلوائے جا رہے ہیں، اس پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت میں نہیں نام لیتا، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں لیتا نام، نہیں کرتا اس پہ بات، نہیں آتے اس بات پہ کہ ان کا جو کنونشن ہوا ہے، آپ وہ کنونشن دیکھ لیں جس پہ صرف پارٹی ورکر آیا ہے، کس طریقے سے آیا، کتنے جبر کو سہ کے آیا ہے یا کتنے مسائل کا سامنا کر کے آیا، کیا وہاں پہ نعرے لگائے گئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ مرنا ہے تو ایسے مرو کہ دشمن بھی داد دے، میں نہیں کرتا ان کی بات، میں ٹی ایل پی کی بات کر لیتا ہوں. ٹی ایل پی بھی اس وقت جلسہ کر رہی تھی آپ کے گردنواں میں جب آپ جلال پور بھٹیا میں کر رہے، جٹا میں کر رہے تھے. ان کی ذرا تعداد دیکھ لیں. آپ نے کیا پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا، چھوڑ دیں اس کو، ٹی ایل پی کو دیکھ لیں. اور ٹی ایل پی والے آپ کو نہیں کسی کھاتے میں لا رہے. آئی پی پی جو ہے وہ اس نے مشاورت کی ہے اور آئی پی پی موجودہ صورتحال کے اوپر قومی اسمبلی میں 20 نشستوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی. یہ جا کے یہ جو فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں، نغمے گا رہے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، 20 نشستوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی. مسلم لیگ نون کے وہ فہرست حوالے کی جائے گی. قومی اسمبلی کے 19 حلقے پنجاب اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے.
जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मांगती है। महमूद मौलवी साहब कराची में होते हैं, जिन्हें उन्होंने सिंध का सरबराह बनाया। 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की मजमूई तौर पे IPP कहां है? वो दें 44 हलके, ये 14 तबक रोशन हो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। कौमी असम्बली के जिन हलकों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत की जाएगी, उन हलकों में सूबाई सीट पे एडजस्टमेंट का मुतालिबा किया जाएगा कि ठीक है, बड़ी सीट नहीं देनी, छोटी सीट दें। हफ्ते के रोज जो होने वाला इजलास है, उसमें नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक करेंगे। अब नून लीग का वजारत आला का आप उम्मीदवार पूछ लें, किसी को नहीं पता कौन है। मरीम नवाज साहिबा होंगी, हमजा शहबाज होंगे। शहबाज शरीफ किधर जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पे बैठने के बाद वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और कोई वजीर बनेंगे? पंजाब के अंदर वो वापस नहीं आएंगे, वो अब कौमी सतह की सियासत करना चाहते हैं। तो पंजाब में जब उनकी वापसी नहीं हो सकती, तो उनकी जगह कौन सी होगी? अभी तो यह मसला पड़ा हुआ है कि अल अजीजिया रेफरेंस का जो फैसला है वो वक्त मुकर्रा पे ना आया। यानी वक्त मुकर्रा ये कि अगर 2-4 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला कर दे कि हल्का बदियां जो थी उसकी बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब आप कागजात नामजदगी जमा करवाइए और इस तारीख तक करवा सकते हैं। वो तारीख जो दी जाएगी, उस तारीख तक मियां साहब का अल अजीजिया का फैसला ना आया, फिर क्या होगा? पंगा तो वो भी पड़ा हुआ है, प्लान बी भी रखा हुआ है इन्होंने। दूसरी तरफ एक सर्वे आया 2023 का, एक सर्वे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया। अदलिया पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में शामिल है और पुलिस भी। पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है, उसके बाद ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा है, फिर अदलिया आती है। तालीम और सेहत के शोबे बिल तरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे हैं। मकामी हुकूमतें जो है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम जो है, एक्साइज जो है, इनकम टैक्स जो है, ये 6, 7वें और 8वें नंबर पे करप्ट तरीन इदारे हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की टर्म्स के मुताबिक अदलिया में रिश्वत का औसत खर्च सबसे ज्यादा 25,846 रुपए है। मैं नहीं कह रहा, आलमी इदारे कह रहे हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में औसत रिश्वत जो है वो सबसे ज्यादा थी और ये 1,62,000 रुपए तक थी। पंजाब में औसत शहरी ने ज्यादा से ज्यादा रिश्वत 21,186 रुपए अदा किए और यह भी पुलिस को दी, जबकि बलोचिस्तान में सेहत की सहूलियात के लिए ज्यादा से ज्यादा औसत रिश्वत दी गई है, जो कि 1,60,000 रुपए की थी। NCPS 2023 के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों को यकीन है कि नैब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एंटी करप्शन, ये जो इदारे हैं, ये सियासी शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्वे से यह पता चलता है कि 60% पाकिस्तानी जो हैं वो कौमी सतह पर महसूस करते हैं कि नैब, FIA और एंटी करप्शन जो है और मुहतसिब जैसे एहतसाबी इदारे जो हैं ये खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि वो बदउनवानी का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि मियां साहब अगर कसूरवार नहीं थे, नैब ने पिटीशन वापस ली है तो 121 जो समातें हुई हैं उसके ऊपर करोड़ों जो खर्च हुए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे जाके, लंदन में जाके तहकीकात होती रही, वहां पे एजेंसी को हायर किया जाता रहा, उसको डॉलर्स के अंदर पेमेंट की जाती रही या पाउंड्स के अंदर की जाती रही, उसका हिसाब कौन देगा अगर आपने पिटीशन वापस लेनी है? तो 36% शहरी अक्सरियत का ख्याल है कि इंसदाद बदउनवानी के इदारों का किरदार गैर मुअस्सर है। कौमी सतह पर करप्शन के बड़े मुकदमात में 40% मेरिट की किल्लत है। सूबाई सतह पे सिंध में 42%, KP में 43%, बलूचिस्तान में 47% अफराद यह समझते हैं कि मेरिट के ऊपर काम नहीं होते। पंजाब में 47% समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रियासती इदारों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है और यही पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी वजह है। और ये जो सर्वे किया गया, ये सर्वे जो है उस दौर में हुआ है जिस दौर में PDM यहां पर राज कर रही थी। ये सारे नाम लेवा करप्शन के खात्मे के, ये सारे फिर से हुकूमत बनाने के दावेदार, ये यहां पर राज कर रहे थे। जब बात ये तमाम तर सर्वे यहां पे हो रहा था और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे आम पाकिस्तानी से पूछ रहे थे कि तुम्हारी किस्मत का फैसला कौन करेगा, आम पाकिस्तानी से ये पूछ रहे थे। 47% पाकिस्तानी ये समझते थे कि करप्शन पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह है और 62% पाकिस्तानी ये ख्याल कर रहे थे कि करप्शन और गैर अखलाकी अफआल जो है वो माहौलियाती तबाही और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को बढ़ाने की वजह है। 67% महसूस करते हैं कि सूबाई और मकामी हुकूमतें माहौलियाती पॉलिसी बनाते हुए उनके ख्यालात को अहमियत नहीं देती। हमें नहीं पूछा जाता, हमारी राय नहीं ली जाती। तजर्बे आपने किए, बेशुमार तजर्बे किए, लेकिन सियासी जमातों को कहता हूं,
کہ ایک بار عوام پہ تیقن کر کے تجربہ کر لیں. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ 23 برسوں سے 8 مرتبہ کرپشن پرسپشن سروے کر چکی ہے، جو 2006، 2002، 2009، 10، 11، 21، 22 اور 23 میں ہوا ہے. 23 کا جو پرسپشن لیول ہے وہ پاکستانیوں کے تاثر کے اوپر مشتمل ہے. پہلے جو تھی یہ اپنے پارٹنر آرگنائزیشن کے تعاون سے 4 صوبوں میں کرواتی تھی، اور ابھی انہوں نے کروایا جو پچھلے مرحلے میں ہوا ہے، جو آج سے 2 سے 2.5 ماہ پہلے ہوا ہے. یہ 400 افراد ہر شہر سے، ہر قصبے سے اس کی رائے لی جاتی ہے، اور یہ رائے مجموعی طور پہ تجربہ کرنا ہے. ایک بار عوام پہ تیقن کر کے کر لیں کہ عوام کیا کرتی ہے فیصلہ، یہ تجربہ کر لیں تاکہ کسی کو کوئی گلہ نہ رہے، نہ عوام کو رہے. پھر عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ لارڈ میکالے کی دی ہوئی تعلیم سے سیکھیں یا موجودہ حالات نے سکھایا ہے اور دنیا کی بدلتی ہوئی رتوں نے سکھایا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.